بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے کیا ہم معاشرے کو بدل سکتے ہیں، کسی سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں، نظام کو بدل سکتے ہیں؟ اگر بدل سکتے ہیں تو وہ ہم کس طریقے سے بدل سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال تھا دوست احباب کا۔ میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا، دنیا کے اندر آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں، نظام بدل سکتے ہیں، سوسائٹی بدل سکتے ہیں، معاشرہ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے آپ بدل سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے، وہ آپ کس وقت بدل سکتے ہیں؟ جس وقت آپ اپنی سوچ بدلیں گے۔ بات سوچ کی ہے، جس وقت سوچ بدل گئی، میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، ایک شخص کہتا ہے کہ میرے خاندان کے اندر کچھ اس طرح کے رسم و رواج ہیں، میں وہی کرتا آ رہا ہوں۔ میرے بابا نے یہ کیا، اس کے بابا نے یہ کیا، اس سے مطلب ہے اس طرح کی ایگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان کا کلچر ہے، ہمارے خاندان کی تہذیب ہے، ہم اس کو بدلنا نہیں چاہتے۔ تو میرے دوست یاد رکھیں، جس وقت تمہاری سوچ بدل گئی، تم نے چاہا کہ میں معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے چیزوں کا آغاز کروں، کچھ ایسی اصلاحات کروں کہ جو کل آنے والے لوگوں کو فائدہ دے، تو آپ بدل سکتے ہیں۔ تو آپ سوسائٹی کے اندر چاہتے ہیں کہ نظام تعلیم رائج ہو، یا آپ بزنس مین ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یار ہم یہ کیٹیگری بدل دیں، ہم جو ہے نا اچھے کی طرف جائیں، تو آپ جا سکتے ہیں۔ جس وقت آپ نے بدل دیا، آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گی، آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے نا پھر اس کی پیروی کریں گی۔ تو یاد رکھیں مشکل کچھ نہیں ہوتا، ہم معاشرے کے اندر ہونے والی برائیاں ختم کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں ہونے والے جرائم ختم کر سکتے ہیں، لیکن بات کیا ہے اس وقت ہم سب کچھ کر سکیں گے جس وقت ہم نے اپنی سوچ بدل لی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ خود کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے کہ یار جو میں یہ کر رہا ہوں، یا میں اس کے اندر جو کردار ادا کروں گا، اس کا بینیفٹ جو ہے نا میرے آنے والے جو ہے نسلوں کو ہے، وہ جو ہے نا اس کو سہرائیں گی یا پرموٹ کریں گی، اس کلچر کو، اس تہذیب کو پرموٹ کریں گی، تو ہم ایجوکیٹڈ بھی بن سکتے ہیں، ہم باشعور بھی بن سکتے ہیں۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہیں، ہم چاہیں کہ آنے والی نسلوں میں ایسا نہ ہو، تو ہم اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ تو ہمیں لینا ہوگا، آغاز ہمیں کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے جب ہم ایفرٹ کریں گے، اچھا زندگی میں کوئی ایسی مثال میں نے نہیں دیکھی جو بندہ چاہتا ہو کہ یار میرا مقصد یہ تھا، میرا خیال تھا، میں چاہتا تھا کہ میں یہ بنوں یا میں یہ چاہوں، میں نے اس کے لیے ورک بھی کیا، میں نے ایفرٹ بھی کی، لیکن وہ مجھے ملا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جس بندے نے جو اس کا خیال تھا، جو اس کا مشن تھا، جو اس کا ٹارگٹ تھا، اس کے بارے میں اس نے اپنا خیالات جو تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے محنت کی اور اس کے لیے اس نے ایفرٹ کی، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے آؤٹ پٹ نہیں ملا۔ This is not impossible۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں کہ بندہ اس ورک کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، اپنے مشن کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فی الفور تجھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی تو پھر گلے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، دیکھا مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ بھروسہ بہت بڑی چیز ہے، خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھ، خود پہ بھروسہ رکھ اور محنت کر، انشاءاللہ جو ہے اللہ کی ذات کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑنے والی۔ لوگ جو مرضی کہتے رہیں، لوگ ان کو دیوانہ کہیں، ان کو پاگل کہیں، جو مرضی ان کو کہیں، لیکن اللہ کی ذات اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جس مقصد کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اللہ کی ذات اس میں اس کو جو ہے نا بہت زیادہ ایوارڈ سے نوازتی ہے۔ لیکن بات شرط کیا ہے کہ آپ سوچا کریں، خواب بڑے دیکھا کریں۔ جب آپ خواب دیکھتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں، پھر اس کے لیے محنت کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات اس سے آپ کو ضرور نوازتی ہے، اللہ کی ذات اس میں کامیابی دیتی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے ہر نوجوان سے کہ وہ سٹرگل کرے، اپنے جو اس کے خواب ہیں، جو وہ خیالات ہیں،
ان پہ فوکس کر کے اسٹرگل کرے، محنت کرے اور معاشرے میں ہر اس چیز کو بدل دے جو اس کی ناپسند ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ بڑا ہو کے چاہتا ہے کہ میں اپنے جو ہے نا خاندان کے رسم و رواج، میرے خاندان میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، یا میرے خاندان کے یہ رسم و رواج غلط ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میں ان کو بدل دوں، تو انشاءاللہ وہ بدل دے گا اور ایسا وہ کر گزرے گا۔ اس کے لیے بات کیا ہے، مین بات جدھر سے بھی لے کے ہیں بات نہیں ہے کہ جس وقت سوچ بدل گئی اس وقت آٹومیٹکلی سب کچھ بدل جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ حسنہ